طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ اس سے پہلے ولید کے 10 عیوب ظاہر کیے گئے اور اسے یہ کہا گیا وہ حلاف ہے، بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے، ذلیل ہے، عیب لگانے والا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے، غلط خوری کرنے والا، خیر سے روکنے والا، سرکش ہے، گناہ گار ہے، اور بہت ہی زیادہ ترش خو ہے، جاف ہے، اور نطفہ ناتحقیق ہے، اور پھر یہ کہ وہ مال اور لڑکے رکھتا ہے۔ 10 لڑکے تھے اس کے اور ہمیشہ اس کے سامنے رہتے تھے، وہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یعنی اس کے پاس جائیداد بھی اچھی خاصی تھی، مال اور اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن نے وجہ بیان فرمائی کہ ان کی اطاعت نہ کرے۔ کیوں اطاعت نہ کرے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن یہ آیتیں اگلوں کی کہانیاں ہیں، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں۔ تو وجہ یہاں بیان کی گئی، علت بیان کی گئی اطاعت نہ کرنے کی۔ اساطیر کیا ہے؟ اساطیر جمع اسطورہ، القصص التي لا اصل لها، وہ قصے جس کی کوئی اصل نہ ہو، بے بنیاد قصوں کو اساطیر کہا جاتا ہے، قصے، کہانی، افسانوں کو۔ اور یہ جو وزن ہے اساطیر، اس وزن پر اسماء بہت کم آتے ہیں، کچھ ہی ہیں جو محدود ہیں، ان کو ہم لکھوا دیتے ہیں، آپ لکھ لیں، جیسے اساطیر کی جمع اسطورہ اساطیر، وجمع حدوث احادیث، وجمع کذوب اکاذیب، وجمع انشودہ اناشید۔ یہ چند اوزان ہیں۔ اور جمع عصفورہ عصافیر۔ سنسمہ علی الخرطوم، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہم جلدی اس کی خنزیر جیسی پھوٹنی پر داغ دیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم، جلدی ہم اس کے خرطوم کو داغ دیں گے۔ اور اس کی اہانت اور مذمت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ قرآن نے اس کی ناک کو جو تشبیہ دی ہے وہ خرطوم سے تشبیہ دی ہے۔ وَلَا يُقَالُ الْخُرْطُومُ إِلَّا لِلْفِيلِ أَوِ الْخِنْزِيرِ، خرطوم کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف ہاتھی کی سونڈ کے لیے ہوتا ہے یا خنزیر کے لیے ہوتا ہے، اس کو پھوتنی بولتے ہیں۔ لفظی معنی خرطوم کا ہے الانف او مقدمۃ الانف، ناک کو بولا جاتا ہے یا ناک کے اگلے حصے کو خرطوم کہا جاتا ہے۔ فشبہ اللہ تعالی انف الولید بالخرطوم للإحانة والاستقباح، اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تذلیل اور توہین کے لیے۔ یہ دونوں جانور اقبح ہیں، یہ خنزیر اقبح ہے، اسی وجہ سے اس کے خرطوم
سے اس کی ناک کو تشبیہ کی گئی۔ سنسم اصل میں ہے سنوسم، وسم سے بنا ہے، وسم یوسم سنوسم، یہ وہب یوہب کی طرح سے اس میں تعلیل ہو گئی اور سنسم ہو گیا، واو کو گرا دیا گیا، حذف ہو گیا۔ اور وسم کسے بولتے ہیں؟ بس سمت کا معنی ہوتا ہے علامت، نشان، احداث۔ وسم کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ احداث السمت علی الخرطوم بالمیسم، کسی داغنے والے آلے کے ذریعے سے ناک پر نشان لگانا، داغ لگانا، اس کو وسم کہتے ہیں۔ کل مکوار، داغنے کے لیے کوئی آلہ اس کو مکوار کہا جاتا ہے۔ جیسے داغ لگا دیا، لوہے کو گرم کر کے کہیں پر جانور کو لگا دیا گیا تو وہ داغ لگ جاتا ہے، ویسے ہی اس کے ناک پر بھی ہم داغ دیں گے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بدر میں اس کے ناک پر تلوار لگی، زخم لگی، اس کا حصہ کٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت پہ نقد کیا اور کہا کہ بدر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر بدر میں شریک ہوا تو ٹھیک ہے وہ، اور اگر بدر میں نہیں ہوا تو پھر وہ قیامت میں ایسا ہوگا۔ خرطوم کی جمع خراطیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے کفار کی طرف۔ انا بلونا الکفار کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کافروں کی آزمائش کی۔ انا بلونا اہل مکہ بالجوع والقحط حتى اضطروا الى اكل الجيف والجلود والميت والدم بسبب القحط۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اہل مکہ کے لیے، وہ دعا قبول ہوئی اور 7 سال تک ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ یہ مردار اور چمڑے اور خون کھانے پر مجبور ہو گئے۔ 7 سال تک ان کی یہ پریشانی رہی۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، بے شک ہم نے انا امتحناہم وبلوناہم واختبرناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طریقے سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اصحاب الجنہ سے مراد وہ باغ والے جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب ان باغ والوں نے قسم کھائی کہ ضرور ہم اسے توڑ دیں گے، ضرور ہم اسے توڑ لیں گے صبح تڑکے، مصبحین اے داخلین فی الصبح، صبح ہوتے ہوتے، صبح کرتے ہوئے، صبح ہوتے ہوتے ہم اسے باغ کو کاٹ لیں گے۔ یہاں صرم یصرم کا معنی کیا ہے؟ الصرم هو القطع، قطع الثمار والعنب۔ اور اذ اقسموا، اقسموا کا معنی حلف، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی۔ اذ اقسموا یہ متعلق ہے بلونا سے۔ اذ اقسموا شرط ہے، اس کا جواب لیصرمنها مصبحین ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے اقسموا کی مناسبت سے لیصرمن کے بجائے لنصرمن ہونا چاہیے، واحد جمع متکلم کا صیغہ آنا چاہیے، لیکن التفاق جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور وہ اسے توڑ کاٹ لیں گے۔ یعنی یمن کے اندر ایک صنعاء مقام ہے، جو کیپٹل ہے، آج بھی یمن کی کیپٹل صنعاء ہے، اس زمانے میں بھی وہ بہت ہی زرخیز مقام تھا۔ یمن صنعاء کے مقام سے کچھ فاصلے پر ایک خاندان تھا جس کا باغ تھا، وہ باغ بہت زیادہ پھل دیتا تھا۔ اس کے والد گرامی جب تک باحیات رہے، جن لوگوں کے شام میں جن لوگوں کے حق میں آیت ہوئی ہے، تو وہ فقیروں میں
پھلوں کو خوب تقسیم کرتے تھے۔ جب وہ توڑتے یا کاٹتے کھیتیوں کو تو سارے مسکین کو بلا لیتے، فقیروں کو بلا لیتے، اور دونوں وقت میں اس میں حصہ دیا کرتے تھے۔ تو کپڑا بچھا دیا جاتا باغ کے اندر، اور اس کپڑے پہ پھل کو توڑا جاتا۔ کچھ پھل کو سمجھیے لوگ اوپر ہی جا کے ہاتھ سے توڑ لیتے تھے، تو جو نیچے گرتا یا جو ہاتھ سے توڑا جاتا، سارے پھلوں میں سے وہ 5واں حصہ وہ فقیروں میں تقسیم کر دیتا۔ اپنے اس کا جو حصہ بنتا تھا اس میں سے بھی ایک حصہ نکال دیتا فقیروں میں۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ خیرات کرنے والا تھا، اور اس کی وجہ سے خوب برکت ہوتی تھی، صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ اور جب وہ پھل توڑنے کے لیے باغ میں پہنچتا تو فقیروں میں اعلان کرا دیتا کہ چلو آج پھل توڑا جا رہا ہے، تب پہنچو باغ میں۔ تو سارے لوگ باغ میں پہنچ جاتے، ان کو یہ دیتا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ بات ان کے صاحبزادوں پر بہت زیادہ گراں گزر گئی، اور کہا کہ ہم تو کثیر العیال ہیں، اور فقراء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے سب کو تقسیم کر دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو یہی خوف دامنگیر ہوا ان کو، اور ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ صبح صبح جب پھل پک جائے، اتنی صبح جاؤ کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور ایک بتانا بھی نہیں کسی کو، فقیروں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور ہم لوگ صبح تڑکے جا کے پھل کو توڑ کے لے آئیں گے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ وہ ضرور اسے توڑ لیں گے صبح تڑکے۔ لَيَسْرِمُنَّهَا كَمَا لَيَقْطَعَنَّ أَيْ دَاخِرِينَ فِي الصُّبْحِ۔ اب اس کے بعد کیا حشر ہوتا ہے ان کے اس عزم پر دیکھیں۔ یہاں پہ لغوی طور پر کچھ چیزیں محل غور ہیں۔ سرم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ قطع النخیل والثمار کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظ کاٹنے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے کلمات آتے ہیں، اور ایک کا استعمال دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ بات کو درخت کاٹنا ہے، درخت کے لیے کیا کہیں گے؟ قطع الشجر بولیں گے۔ پھل توڑنا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں بولو، قطف الثمر، اس کے لیے قطع کا استعمال نہیں ہوگا۔ گوشت کاٹنا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ قطع اللحم ہوگا؟ غلط۔ حز اللحم، اون کاٹنے کے لیے جزہ کا استعمال ہوگا، جزہ سو۔ اور کپڑے کو کاٹنے کے لیے جابت صوف کا لفظ، جابت صوف کا جابہ کا استعمال ہوگا، جابہ۔ ناک کاٹنے کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ جدع الانف، جدع۔ تو الفاظ الگ الگ ہیں۔ ہونٹ کاٹنے کے لیے شکرہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، تو یہاں یہ پھلوں کے کاٹنے کے لیے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور یہ جو مضارع ہے یہ ماضی کے معنی نہیں ہے۔ لم یقول انشاءاللہ، یہ معنی اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے، اور محدث اعظم نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا اس میں بھی یہی معنی ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی ہے جس کو اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ لا یستثنون کا معنی لا یستثنون حصۃ المساکین، مسکینوں کا جو حصہ تھا اس کو ان لوگوں نے الگ نہیں کیا کہ ہم مسکینوں کا حصہ الگ نہیں کریں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، یہ مطلب ہے اس کا لا یستثنون۔ اور دوسرا معنی کہ لا یستثنون، لا یسنون کے معنی لا یستثنون عن عزم، ہم اپنے عزم سے باز نہیں آئیں گے، یہ مطلب ہے۔ جو عزم ہم کر رکھے ہیں اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو دو معنی اس کے اندر پا لیے گئے، ایک تو عزم نہ کرنا، عزم سے باز نہ آنا، دوسرا ہے کہ حصہ نہ دینا، اور تیسرا معنی یہ کہ انشاءاللہ نہ کرنا۔
اور تینوں معنی درست ہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو ان پر ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا اس کے رب کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ سو رہے۔ طاف یطوف طوافا الدوران حول الشیء، کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف بولتے ہیں، اور طائف کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اصل میں طائف سے مراد بلا ہے۔ او نار احترقت هذه الجنہ، او نار احرقت هذه الجنہ، یا وہ آگ ہے جس نے اس باغ کو جلا دیا، اس سے مراد یہی ہے۔ فطاف علیہا طائف اے نار احرقت من ربک اے من امر ربک، بأن بعث اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام واقتلعها من جذورها وهم نائمون والحال انهم نائمون حال كونهم نائمین، سوئے ہوئے تھے جب ان لوگوں نے رات میں یہ پلاننگ کی اور کہا کہ صبح میں جا کے یہ کام کرنا ہے، اور عزم مصمم کر لیا قسم کھا کر، اب سو گئے رات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا بھیج دی، ان پر آگ آئی اور اس نے سب کو جلا دیا پورا، ایک بھی پھل باقی نہ رہا۔ وَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جب یہ آئے صبح میں باغ میں دیکھنے کاٹنے کے لیے، فَأَصْبَحَتْ هَذِهِ الْجَنَّةُ كَالصَّرِيمِ لِاحْتِرَاقِهِ، اب یہ باغ کیا ہو گیا؟ کھائی ہوئی یعنی کاٹی ہوئی کھیتی کی طرف ہو گیا۔ سریم مسروم کے معنی میں یعنی کاٹی ہوئی کھیتی کی معنی میں۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، سریم کا ایک معنی لیل بھی ہے، اے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فِي الْإِسْوِدَادِ، سیاہی میں، یعنی وہ باغ اتنا جل گیا تھا کہ وہ رات کی مانند ہو گیا، اور تو گویا کہ وجہ تشبیہ ہے وہ محذوف ہے، تو یہ تشبیہ مرسل ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فِي الْإِسْوِدَادِ، اپنی تاریکی میں ظلمت میں وہ رات کی مانند ہو گیا، اور دوسرا معنی کہ کھائی ہوئی کاٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب انہوں نے ایک دوسرے کو صبح تڑکے پکارا اور باغ کی طرف آئے۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، انہوں نے کہا أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، چلو اپنی صبح تڑکے اپنی کھیتی پر چلو، إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اے إِن كُنتُمْ قَاصِدِينَ وَعَازِمِينَ لِلصَّرْمِ، اگر تم کو کاٹنا چاہتے ہو۔ أَنِ اغْدُوا کا معنی ہے اخرجوا غدوة، اخرجوا اول النہار علی حرثکم، غدا کا صلہ یہاں پہ علی آیا اس لیے کہ یہاں پر استیلا مراد ہے، اے اغدوا علی حرثکم، جس پر تم قابل ہو، جس کھیتی کا۔ حرث یہ محروس کے معنی میں، حرث بولتے ہیں کھیتی کو اگر تم کاٹنا چاہتے ہو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اب وہ لوگ چل پڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، خفیہ بات کرتے ہیں۔ ہم يتخافتون اہم يسرون فی الکلام لئلا يسمع المساکین والفقراء، تاکہ فقراء کو مساکین کو علم ہی نہ ہو۔ دھیرے دھیرے چپکے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ لوگ باغ کی طرف گئے، اور کیا کہتے تھے گفتگو میں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج ہرگز کوئی مسکین اس باغ میں تم پر داخل نہ ہونا چاہیے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور یہ لوگ صبح میں چلے۔ حرد کا معنی ہوتا ہے المنع بقوة وعنف وشدہ، شدت سے منع کرنے کا عزم کرتے ہوئے، اور یہ منع کرنے پر قدرت سمجھتے ہوئے صبح کو چلے، ہم اس کے منع کرنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو بول پڑے کہ ہم لوگ تو راستہ بھٹک ہے، وہ دوسرے باغ میں آ گئے، یہ ہمارا باغ تو ہے ہی نہیں، ہمارا باغ پھلدار تھا اور یہ پورا جلا ہوا ہے، ہم راستہ ہی بھٹک گئے۔
پھر جب ان لوگوں نے غور و فکر کیا، دیواروں کو دیکھا، ساری علامتوں کو دیکھا، سمجھا یہ تو وہی باغ ہے. کہا بل نحن محروم، اب تو ہم لوگ محروم کر دیے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک چیز ہے، ابھی ان لوگوں نے اس فعل کو انجام نہیں دیا تھا، صرف عزم و ارادہ کیا تھا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ فرمایا. ایک چیز ہے ہم اور ایک ہے عزم. ہم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آپ نے ارادہ کیا، وہ ترجیح احد الشیئین، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس پہ مواخذہ نہیں من جانب اللہ. جیسے کوئی ارادہ دل میں پیدا ہو گیا تو اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی گناہ کی کرنے کا عزم مصمم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ فرما سکتا ہے. اس سے یہ ثابت ہے. اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ.